لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے حد محبت، بے حد تعلق اور ہر درجہ خیر خواہ تھے۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے کی جتنی خیر خواہی ہو سکتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خیر خواہی چاہتے تھے۔ اسی لیے جو روایتیں، دو روایتیں میں نے بھی خطبے میں پڑھی، اس میں سے ایک میں جو نسائی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں، جس طرح باپ اپنے بیٹے کو ہر اعتبار سے قابل سے قابل، عمدہ سے عمدہ بنانا چاہتا ہے، میں بھی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے تم کو بہتر سے بہتر اور اللہ کا عمدہ سے عمدہ بندہ بنانا چاہتا ہوں۔ وعلمکم۔ دوسری روایت جو مشکات شریف کی ہے، اس میں اللہ کے رسول فرماتے کہ لوگوں، کوئی چیز جو تم کو جنت سے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو، ایسی کوئی چیز نہیں مگر میں تم کو اس کا حکم دے چکا۔ یعنی وہ اعمال، وہ اقوال، وہ افعال جو بندے کو جنت سے قریب کرنے والے ہیں اور جہنم سے دور کرنے والے ہیں، حضور فرماتے میں اس کو بتا چکا، تم کو حکم دے چکا۔ اسی طرح اس کے برعکس اس کی ضد کہ ہر وہ شے جو ایک انسان کو، ایک بندے کو جہنم سے قریب کرنے والی ہو، جنت سے دور کرنے والی ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ایسی ہر چیز سے تم کو منع کر چکا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا، آپ کی شفقتوں کا، محبتوں کا، کہ میرا امتی
کن اعمال کو اختیار کر کے جنت میں جا سکتا ہے اور کن چیزوں سے بچ کر وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہر چیز کی تعلیم اپنی امت کو دے کر گئے ہیں۔ یاد بدقسمتی کی بات ہے کہ امت حضور کی ان پاکیزہ تعلیمات سے واقف نہیں ہے۔ امت کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی پاکیزہ تعلیمات، اس کا پتہ ہی نہیں ہے آپ نے کیا کیا چیزیں سکھلائی ہے امت کو۔ اور بہت سے جو کچھ جانتے بھی ہیں تو آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ان کا فیصد اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ خوش نصیب بندے اللہ کے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ابھی بھی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی واقف ہے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی سنوار رہے ہیں اور آخرت بھی سنوار رہے ہیں۔ خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، آپ کی محبت اور شفقت اپنی امت پر حد سے زیادہ تھی۔ اسی خیر خواہی کے طور پر، نصیحت اور شفقت کے طور پر آپ نے بہت سی نصیحتیں اپنے صحابہ کو اور صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت کو کی ہے، اور ایک ایک نصیحت آپ کی بڑی قیمتی ہے۔ انہی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اہم ترین نعمتوں کو امت کے سامنے پیش کیا، اور ساتھ میں یہ بھی توجہ دلائی کہ ان نعمتوں کی قدر کر لینا۔ تو حضرات علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے جو احسانات اس امت پر ہے، اس میں ایک یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے اللہ کی اہم نعمتوں کو ہمارے سامنے بیان کر کے ان نعمتوں کا خیال رکھنے کی تعلیم دی۔ ورنہ ہم تو اپنی غفلت میں نہ ان نعمتوں کو سمجھ پاتے، نہ ان نعمتوں کی قدردانی کی سمجھ ہوتی، اس کی توفیق ہوتی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو آپ نے نصیحت تو صرف ایک صحابی کو کی، لیکن ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت کو یہ نصیحت ہو گئی، میرے اور آپ کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ اور واقعی میں عجیب و غریب مضامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر انداز میں بیان فرمائے۔ تو ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو نصیحت کی درخواست کرنے والے شخص کو آپ نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، 5 نعمتوں کی قدر کر لو جب وہ ہوں۔ پھر آپ نے ترتیب وار گنوائے ان نمبروں کو، ان نعمتوں کو۔ سب سے پہلا آپ نے شمار کروایا شبابہ کا قبل حرم کا، اپنی جوانی والی نعمت کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ یہ جوانی واقعی میں بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے جو حضور کی اس تعلیم سے واقف نہیں ہیں، ان جوانوں کو اپنی جوانی والی نعمت کا احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس جوانی والی نعمت کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ہم سے کیا چاہا ہے، جوانوں سے کیا چاہا ہے۔ بڑا طبقہ وہ ہے جو بالکل بے خبر ہے، ان کی جوانی خواہشات میں گزر رہی ہے، من مانی زندگی میں گزر رہی ہے۔ لیکن حضور فرماتے کہ بہت بڑی نعمت ہے جوانی کی، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، تھوڑی ہی مدت میں چلی جائے گی۔ چلے جانے کے بعد تو ہر ایک کو قدر ہو ہی جاتی ہے۔ آج بھی ہم میں جتنے بوڑھے ہیں سب کو جوانی کی قدر ہو رہی ہے، کتنی آسانی سے چل لیتے تھے، کتنی آسانی سے محنت مزدوری کر لیتے تھے، کتنی آسانی سے جو چاہا کر لیا کرتے تھے۔ آج کتنی چیزیں چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو بوڑھے کو تو جوانی کی قدر ہو ہی جاتی ہے، لیکن جوانی لوٹنے والی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے جوانی والی نعمت دی، ابھی وہ جوان ہے، یہ چلی جائے اس سے پہلے اس کی قدر کر لو۔ یہ پہلی نصیحت، گویا بڑی نعمت بھی ہے، آپ نے اس کا احساس دلایا کہ جوانی والی نعمت کو معمولی مت سمجھو، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر کر لو۔ اور قدر کیسے ہوگی میں بھی آگے بتاتا ہوں۔ دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی والی نعمت کی قدر کر لو بیماری والا زمانہ پانے سے پہلے۔ بیماریاں دنیا میں لگی ہوئی ہیں، کس آدمی کو کب کون سی بیماری پکڑ لے آدمی نہیں جانتا، نہ معلوم کر سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ بیماری کے زمانے میں، اور اللہ نہ کرے اگر ایسی بیماری ہو گئی جس نے اس کو بستر پر ڈال دیا، مہلک بیماریاں بہت پھیل چکی ہے، پیرالیسس ہو گیا، کل تک چلتا پھرتا آدمی تھا،
آج چلنا پھرنا تو دور کی بات رہی، بولنے سے بھی معذور ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیماری کے آنے سے پہلے اپنی تندرستی والی نعمت کی قدر کر لو۔ بیمار کو تو تندرستی کی قدر ہو ہی جاتی ہے، لیکن اصل دانش مندی اور سمجھداری یہ ہے کہ تندرست آدمی اس نعمت کی قدر کر لے اور اپنی تندرستی کا غلط استعمال نہ کرے۔ تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، غنا کا قبل فقری کا۔ اللہ نے مال والی نعمت دی ہو تو اس کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ حالات والی زندگی آ جائے، محتاجگی والے حالات آ جائے، اپنی ضرورتوں کے لیے دوسرے سے سوال کرنے کی نوبت آ جائے، اس سے پہلے مال کی قدر کر لو، کیونکہ مال اس کی کوئی گارنٹی اور کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے گا۔ بہت سے مالدار دنیا میں باقی رہ جاتے، مال ختم ہو جاتا ہے، اور مال باقی بھی رہ گیا تو مالدار کو تو دنیا سے جانا ہی، مطلب یہ کہ ایک کا خاتمہ تو ضروری ہے، یا تو مالدار چلا جائے گا، اس کے مال کو اس کے وارثین تقسیم کر لیں گے، اور کبھی اللہ نہ کرے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی کے شروع کے حالات مالداری والے تھے، پھر حالات میں ایسا گرفتار ہوا کہ اپنی زندگی میں انعام شبینہ کا محتاج ہو گیا، اپنی ضرورتوں کا دوسروں کے سامنے سوال کرنا پڑ رہا ہے، تو اس وقت تو اس کو مال کی قدر ہوگی محتاجگی کے زمانے میں کہ وہ پیسوں والا زمانہ کتنا اچھا تھا، تو اس وقت وہ تو ہاتھ سے نکل چکی ہے نعمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب ہو تب اس کی قدر کرو۔ چوتھی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ فراغ کا قبل شغل کا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فرصت کے اوقات دیے ہیں اس کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ تم مشغول کر دیے جاؤ۔ آدمی پر حالات آتے رہتے ہیں اور بعض مرتبہ ان حالات میں وہ ایسا پھنس جاتا ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر شام کو رات کو سونے تک اس کو فرصت ہی نہیں ملتی، کورٹ کچہری کے چکر میں پھنس گیا، خود کے یا گھر والوں کی بیماریوں کی الجھن میں پھنس گیا، اولاد کی نافرمانی والے حالات میں ایسا پھنس گیا کہ بس اب اسی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس طرح کی مشغولیتیں جس میں تم الجھ جاؤ، اس سے پہلے اللہ نے جو فرصت کے اوقات دے رکھے اس کی قدر کر لو۔ اور پانچویں نصیحت جو اخیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنی زندگی والی نعمت کی قدر کر لو موت سے پہلے۔ یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہی ہے، دنیا میں آج تک کوئی اس کا منکر پیدا نہیں ہوا موت کا، موت تو آنی ہی، اور مرنے کے بعد ہر انسان کو اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کی قدر ہونے والی ہے قبر میں پہنچنے کے بعد، لیکن اس وقت کی قدر، اس وقت کی سمجھ، اس وقت کا احساس کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ تمہارے سانس چل رہے ہیں، تم دنیا میں بھی بقید حیات ہو، چلتے پھرتے ہو، اپنی زندگی کو گنواؤ مت، ضائع مت کر دو، اس کی قدر کر لو موت سے پہلے، ورنہ موت کے بعد تو مسلمان کیا ایک کافر کو بھی قدر ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن نے دوسری جگہ پر نقل کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے برے لوگوں کے لیے برائی کا جہنم کا فیصلہ ہوگا اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت وہ کیا کہیں گے، قرآن نے نقل کیا ہے، ربنا اخرجنا منہا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ اللہ ہم کو اس عذاب سے نکال دے، دنیا میں پھر سے ایک مرتبہ بھیج دے، اچھے عمل کر کے آئیں گے، تجھ کو راضی کرنے والی زندگی گزار کر آئیں گے۔ یہ احساس تو ایک مومن کو کیا کافر کو بھی ہونے والا ہے مرنے کے بعد، لیکن اس وقت یہ احساس کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو جواب میں کہا جائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو دنیا میں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں ایک آدمی سنورنا چاہے، سمجھنا چاہے، ہم کو راضی کرنے والی زندگی گزارنا چاہے، اتنی زندگی کیا ہم نے تم کو نہیں دی تھی؟ وجاءکم النذیر، اور ہمارے پاس سے تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آ چکا تھا۔ ڈرانے والے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور مفسرین نے دوسرے اقوال بھی لکھے ہیں۔ چنانچہ امام قرطبی جو بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کریم کے، ان کی ایک کتاب ہے کتاب التذکرہ، اس میں انہوں نے ایک بزرگ کا حال لکھا ہے کہ ملک الموت سے ان کی ملاقات ہوئی، ان اہل اللہ کی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ملک الموت ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا عجیب حال ہے، دنیا میں تو جب کسی کی گرفت کرنی ہوتی ہے، کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو حکومت پہلے اس کے نام وارنٹ جاری کرتی ہے،
اور اس کے بعد اس کو اپنی گرفت میں لیتی، پکڑ میں لیتی۔ آپ کا عجیب معاملہ ہے، اچانک آج دھمکتے، آدمی سویا ہے اور اس کو لے گئے، آدمی اچھا خاصا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ مطلب آپ جب اپنی گرفت میں لیتے، اس کی موت اور اس کی روح کو قبض کرنے والے ہوتے، تو پہلے سے کوئی وارنٹ کیوں نہیں جاری کرتے، کوئی اطلاع کیوں نہیں دیتے؟ یہ سوال کیا ان بزرگوں نے ملک الموت سے، وہ جواب دیا، وہ دیکھیے ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ انہوں نے کہا میری گرفت سے پہلے بہت سے وارنٹ آتے، کئی نوٹسیں میری طرف سے جاری ہوتی ہے، لیکن یہ انسانوں کی غفلت ہے کہ وہ میری نوٹسوں کا خود نوٹس نہیں لیتے۔ باقی میں تو بہت نوٹسیں دیتا ہوں۔ کیا ہے وہ نوٹس ہے؟ کہا تمہارے بالوں کا سفید ہونا یہ بھی میرا ایک نوٹس ہے کہ اب جانے کا وقت آ گیا۔ آنکھوں کی روشنائی کا کم ہونا، پیر اور ہاتھ کے جوڑوں کا درد ہونا، یہ بھی میرا نوٹس ہے کہ اب دنیا میں زیادہ تمہارا وقت نہیں رہا۔ انسان کی اولاد کا آ جانا، یعنی پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ اولاد کی اولاد ہے۔ ملک الموت نے کہا اولاد کی اولاد کا آ جانا یہ بھی میرا نوٹس ہے کہ اب بڑے میاں تمہارا وقت زیادہ نہیں ہے، اب نئی نسل آ رہی ہے، تم کو تو اب چلنا ہے۔ لیکن یہ تو تمہارا حال ہے، بال سفید ہو گئے، ہاتھ میں عصا آ گیا، کمر جھک گئی، پھر بھی تم زندگی ایسے گزار دو جیسے ابھی بہت رونا ہے اور ابھی بہت رہنا ہے۔ قبرستان میں اپنے مردوں کو دفن کر کے آنے کے بعد بھی تم کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی جانا ہے۔ یہ تو تمہاری غفلت ہے، باقی میری طرف سے تو نوٹس سے بہت جاری ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اہم نصیحتیں کی ہے ان صحابی کے واسطے سے، اس میں یہ بڑی اہم نصیحت ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی دے رکھی ہے، ہمارے سانس ابھی چل رہے ہیں، ہماری زندگی ابھی موجود ہے، حضور فرماتے اس کی قدر کر لو۔ موت کے بعد ایک ایک لمحے کی قدر ہوگی، لیکن کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ آدمی ایک ایک سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہو جائے گا۔ آج سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مرتبہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد آدمی کو ایک ایک سبحان اللہ کی قدر ہوگی۔ روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے خاص شاگرد نافع، وہ کہتے ہم حضرت کے ساتھ سفر میں تھے، ایک جگہ ایک قبر پر نظر پڑی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی سواری کو روک دیا۔ اونٹ عامتاً ہوتی تھی حضرت کی سواری کا، اونٹ کو بٹھا دیا، اس پر سے اترے اور وہاں 2 رکعتیں نماز پڑھی، مختصر دعا کی، پھر اپنے اونٹ پر آئے اور سفر آگے کا شروع کیا۔ تو ہم سوچ میں پڑ گئے کہ یہاں اس سفر میں، راستے میں یہ 2 رکعت پڑھنے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ ہم نے اپنے اعتبار سے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے حضرت کا کوئی رشتہ دار، کوئی تعلق والا ہوگا، اس کی قبر ہے، اس لیے ایثار ثواب کے لیے 2 رکعت پڑھی ہوگی۔ تو کہا جب پوچھا ہم نے کہ حضرت یہاں 2 رکعت کیوں پڑھی، کہ کوئی قبر والا آپ کا کوئی عزیز، کوئی تعلق والا ہے؟ کہا نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں کس کی قبر ہے، کیا ہے۔ تو کہا پھر یہاں اتر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ؟ کہا اس قبر کو دیکھ کر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا کہ اپنی زندگی کی قدر کر لو، قبر میں جانے کے بعد آدمی 2 رکعت پڑھنے کا محتاج ہو جائے۔ وہ چاہے گا کہ مجھے موقع مل جائے، لیکن اس کو وہ موقع نہیں رہے گا۔ تو کہا حضور کا وہ ارشاد یاد آیا اور میں نے سوچا کہ یہ قبر والا تو قبر میں جا چکا ہے، یہ تو 2 رکعت کا بھی محتاج ہو گیا، اللہ نے مجھے تو بھی زندگی دی، میں کیوں نہ 2 رکعت پڑھ لوں؟ کہا اس لیے اتر کر میں نے 2 رکعت پڑھ لی۔ تو یہ حضرات صحابہ جو واقعی میں اپنی زندگی کی قیمت وصول کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لا کر، اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر، اس کے باوجود دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کیسی عبرت لیتے تھے۔ آج یہ ارشادات ہمارے سامنے بھی ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آدمی کو اپنی زندگی کی ایک ایک لمحے کی، ایک ایک منٹ کی قدر کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ زندگی کے اوقات کو جس طرح بے دردی سے ہم ضائع کرتے ہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کی ناقدری ہم سے ہو رہی ہے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آج ایک مسلمان اللہ کے دیے ہوئے وقت والی نعمت کی جس بے دردی سے ناقدری کر رہا ہے، اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ ہم اپنے زندگی کے اوقات کو کتنی بیکار کی چیزوں میں گزار رہے ہیں، گپ شپوں میں، دوستانہ مجلسوں میں، موبائلوں میں، ٹی وی میں، اخبارات میں، اور اس سے بڑھ کر گناہوں کی مجلسوں میں۔ تو چاہے آج ہم اپنے نفس کو خوش کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے،
لیکن اللہ حفاظت کرے، ورنہ قبر میں جانے کے بعد یہی سب لمحات یاد آئیں گے، لیکن اس وقت تلافی کی، اس نقصان کی بھرپائی کی کوئی شکل کوئی صورت ہمارے پاس نہیں رہے گی۔ اس لیے ابھی اللہ نے جو یہ زندگی کے اوقات دیے ہیں، ہمیں اس کو سمجھداری سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ سمجھداری کس کو کہیں گے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان، آپ نے ہر چیز ہمیں بتائی، سمجھداری بھی کس میں وہ بھی ہمیں بتائی، ورنہ آج تو ہم یوں سمجھتے بہت زیادہ پراپرٹیاں جمع کر لو یہ سمجھداری ہے، بہت سارے تجارت کے اسباب کو حاصل کر لو یہ سمجھداری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، نفس کی خواہشات کو پورا نہیں کرتا، اس کو قابو میں رکھتا ہے، اور وہ عمل کرتا ہے جو اس کو مرنے کے بعد کام آنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھدار کہا ہے۔ تو ہمیں جوانی اس طرح گزارنی ہے کہ مرنے کے بعد کام آئے، زندگی کے اوقات کو اس طرح گزارنے ہیں کہ مرنے کے بعد کام آئے، مال والی نعمت کو اس طرح خرچ کرنا ہے کہ مرنے کے بعد کام آئے، فرصت کے اوقات کو بھی اس طرح لگانا ہے مرنے کے بعد کام آئے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی نصیحت ہے، جس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی زندگی کے ساتھ رکھا ہے۔ موت کب آئے گی کسی کو کچھ معلوم نہیں، کتنی عمر گزر گئی یہ تو ہم بتائیں گے، لیکن کتنی باقی ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور قبر میں جانے کے بعد حسرت کے سوا کچھ نہ رہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کر کے اپنی زندگی کو وصول کریں۔ بزرگان دین کتنا اہتمام کرتے، فضائل صدقات میں آپ نے سنا ہوگا، تعلیم حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اسلاف کے کیسے کیسے قصے لکھے، آج تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے کہ وہ بجائے روٹی کھانے کے ستو پھانک لیا کرتے تھے، گیہوں کو سیک کر پیس کر جو پاؤڈر جیسا بنا دیا جاتا ہے اس کو پانی کے ساتھ، جیسے حکیم لوگ جو پوڑی کا دیتے دوائی کے طور پر، تو آدمی کے ساتھ پانی کے ذریعے سے اندر اس کو اگال لیتا ہے، تو اسی کو پھانکنا کہتے ہیں۔ تو کہا وہ ستو پھانک لیتے تھے کھانے کے بجائے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو کھانا کھاتے ہی نہیں، ستو ہی پھانکتے رہتے۔ تو کہا میں نے اندازہ لگایا کہ روٹی کھانے میں اور ستو پھانکنے میں اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں، یعنی کھانا مثلاً 5 منٹ لگتی ہے ان کو، اور ستو پھانکنے میں 1-1.5 منٹ لگیں گے، تو اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں۔ تو کہا تب سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے وقت کو کھانے میں کیوں ضائع کروں، اتنی مرتبہ سبحان اللہ نہ کہوں۔ اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 40 سال سے ان کا یہ معمول تھا۔ آج ہم تو 2-4 دن بریانی کھا کر بھی تھک جائیں گے، عمدہ غذا کھا کر کے، تو کئی دن ہو گئے۔ یہ 40 سال سے ان کا معمول تھا ستو پھانکنے کا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ اپنے کھانے کے وقت میں بھی کٹوتی کرتے ہوں کہ نہیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال میں لگائے، تو وہ اپنے دیگر اوقات کو کیسے ضائع کرتے ہیں؟ یہ تو آج ہم نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کر رکھی ہے۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم علامہ جمال الدین رحمہ اللہ، جن کی تفسیر بھی ہے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان بیٹھے بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں۔ ان کو اتنی حسرت ہوئی، کہنے لگے لو کان یباع الوقت لاشترینا منہ، کہ اگر وقت کوئی ایسی چیز ہوتی جس کو خریدا جا سکتا ہوتا تو میں ان ناقدروں سے خرید لیتا۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا قیمتی سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو آج ہم کو اس سلسلے میں کافی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم جائزہ لیں گے تو خود فیصلہ کریں گے کہ واقعی میں ہمارے 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے ہم ویسے ہی ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نصیحتوں پر عمل ہم سب کے